ہمارے پاکستانی سفیر حفصل محمود صاحب تشریف لائے علین میں کمیونٹی کے ساتھ ملنے کے لیے آیا. تو یہاں پہ مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ کوئی 80,000 کے قریب پاکستانی ہیں جو علین شہر میں ہیں، اور علین شہر اتنا دور بھی نہیں ہے ہم سے. تو یہاں کی کمیونٹی کی خواہش پہ میں ان سے ملنے آیا ہوں. ظاہر سی بات ہے جہاں پہ اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اور جب اس طرح سے میل ملاقات ہوتا ہے تو آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ 1 to 1 آپ کی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کو ملتی ہے. تو میں سب کا شکر گزار ہوں جن لوگوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا، اور خاص طور سے آپ کا کہ آپ اس آواز کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ عام طور پہ نہیں پہنچ پاتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا بھائی اسحاق خان. جیسا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے پاکستانی سفیر حفصل محمود صاحب تشریف لائے علین میں کمیونٹی کے ساتھ ملنے کے لیے آیا. تو ہم کو موقع ملا، اس کے ساتھ انٹرویو کا موقع ملا. بہت ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے ادھر 15-16 لاکھ پاکستان کے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو ہم کو آج موقع ملا اس کے ساتھ انٹرویو کرنے، خصوصی جتنا کمیونٹی کی، جتنا ہمارے پاکستانی لوگوں کا جتنا مسائل ہے، جتنا مشکل ہے، وہ ہم سفیر صاحب کو آگے رکھیں گے انشاءاللہ. سفیر صاحب ہم ہمارے ساتھ اس میں تعاون کرتے ہیں. جی سفیر صاحب، آپ کو پہلے UAE میں ویلکم کرتے ہیں. آپ تقریباً 15-16 لاکھ پاکستان کا نمائندگی کر رہے ہیں. آپ کو ہم پوری کمیونٹی کی طرف سے، ہماری طرف سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں UAE میں. بہت مہربانی جی، جزاک اللہ. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں سب سے ذرا بڑے پلیٹ فارم پہ بات کر سکوں. تو یہاں پہ مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ کوئی 80,000 کے قریب پاکستانی ہیں جو علین شہر میں ہیں، اور علین شہر اتنا دور بھی نہیں ہے ہم سے. تو یہاں کی کمیونٹی کی خواہش پہ میں ان سے ملنے آیا ہوں. جسٹ ہیئر ٹو ٹچ ہارٹس ود دیم اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ لوگوں کے اگر مسائل ہیں تو کیا ہیں، اور اگر ہم سہولت دے سکتے ہیں تو پاکستانیوں کے لیے کیا سہولت پیدا کر سکتے ہیں. کیونکہ ایمبیسی اور سفارتکار جہاں پہ ہیں تو ان کا پرائمری جو ان کی ڈیوٹی ہے، جو ان کا کام ہے، وہ یہی ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے سہولت پیدا کریں، اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ظاہر سی بات ہے جہاں پہ اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اور جب اس طرح سے میل ملاقات ہوتا ہے تو آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ 1 to 1 آپ کی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کو ملتی ہے. تو میں سب کا شکر گزار ہوں جن لوگوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا، اور خاص طور سے آپ کا کہ آپ اس آواز کو وہاں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ عام طور پہ نہیں پہنچ پاتی. سر جی، آج میرے کو پرسنلی میرے کو بہت فخر کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور آپ سے انٹرویو کروں. میرے لیے بہت فخر کی بات ہے. میں آپ کے اوپر فخر کرتا ہوں جی، کیونکہ آپ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. پھر ہم آپ کے ساتھ اس مشن میں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. سر جی، آپ ادھر آئے تقریباً آپ کا 1 مہینہ ہوگا جب آپ اپائنٹمنٹ ہو گیا ادھر پاکستان سے. تقریباً 2 مہینے 2 مہینے ہو گئے. تو جب آدمی جدھر جاتے ہیں اس کا ایک ویژن ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتا ہے کہ میں یہ ٹارگیٹ اپنی زندگی میں ایک ٹارگیٹ رکھا ہوتا ہے کہ میں یہ اچیو کرتا ہوں اور یہ میرے سامنے یہ چیلنج ہے. تو آپ کے سامنے ادھر آپ جب آئیں، آپ نے مختلف ہماری بزنس کمیونٹی، ہماری ڈاکٹر کمیونٹی، ہماری آل پاکستانی جو لیبر طبقہ ہے، تو آپ نے بریفنگ لیا ہوگا جو جیل میں ہمارے لوگ ہیں. تو آپ کا کیا ویژن ہے اور کیا چیلنج ہے اور کیا ٹارگیٹ ہے؟ یہ 8واں ملک ہے جی جس میں میں سفارتی ذمہ داریاں انجام دے رہا ہوں. ہر جگہ کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر جگہ کے اپنے کچھ پلسز کچھ مائنسز ہوتے ہیں، اور بنیادی طور پہ تو 2 مقاصد ہیں. بنیادی طور پہ سفارتکاری کے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں پہ ہیں وہاں پہ اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ ان کو کسی طرح کی مشکل نہیں ہو، اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات پہلے سے بہتر ہوں. اور جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جس صدی میں ہم رہ رہے ہیں اس میں صرف پیار محبت کی باتیں کرنا اور ماضی کی بات یاد کرنا دیٹ از ناٹ انف. تو جب تک آپ کا ٹریڈ انویسٹمنٹ اور ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا معاشی لین دین نہیں ہوتا ہے تو وہ پھر وہ والی اسٹرینتھ آتی نہیں ہے. تو یہاں پہ ایک تو ماشاءاللہ پہلے سے ہمارے بہت اسٹرانگ
ریلیشنز ہیں, ہماری ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے اس ملک کے ساتھ کہ دونوں نے مل کے ایک دوسرے کا ساتھ دیا. پاکستان پہلا ملک تھا جس نے ریکگنائز کیا اس ملک کو, اور پھر ہمارے لوگ ارلی 70s سے یہاں پہ آئے ہیں. جب یہ ملک بن رہا تھا, جب یہ ترقی کی راہ پہ چلنا انہوں نے شروع کیا, تو اس ٹائم سے ہمارے لوگ ہر حیثیت میں, ہر پوزیشن میں, بڑی سے بڑی پوسٹ سے لے کے چھوٹی سے چھوٹی, بڑے سے بڑے بزنس سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے بزنس تک ہمارے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو جب نمبر بڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر طبقہ جب رہ رہا ہوتا ہے ایک جگہ پہ تو مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں. تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا جتنا ٹائم کمیونٹی کے ساتھ گزار سکوں, لوگوں سے زیادہ ملاقات کر سکوں, تاکہ پتہ چل سکے, اندازہ ہو سکے کیا مسئلہ کہ لوگوں کے کیا مسائل. جی سر, میں یہ بات آپ کو تو پتہ ہے, ہم لوگ گراؤنڈ لیول میں جو لوگ ہیں اس کے ساتھ زیادہ ہمارا تعلق ہے, کیونکہ ہمارے یوٹیوب کے توسط سے, فیس بک کے توسط سے دوسرے لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے. تو لوگوں کا ایک شکوہ ہوتا ہے اکثر MBC سے کہ جب ہم ادھر جاتے ہیں, ہم اپنے لوگ ہیں, اپنے پاکستانی لوگ ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی دوسرا ملک والا نہیں ہے, وہ لوگوں کا ہمارے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہوتا ہے. ہم علین سے آتے ہیں یا بدازید سے آتے ہیں یا کدھر سے آتے ہیں, وہ لوگ ہم کو مطلب اچھا عزت نہیں دیتے. ہم لوگ بہت اس کو سر سر کے بلاتے ہیں, تو وہ لوگ ہم کو رسپانس نہیں کرتے. یہ کیسا, کب چینج ہو جائے گا یہ کلچر؟ یہ کلچر تو پاکستان سے آ رہا ہے نا, آج آ جاؤ یہ خلاص ہو گیا, پھر کل آ جاؤ, تو یہ کیسا ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے تھوڑا اسٹیریو ٹائپنگ بھی ہوتی ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ تھنگز ہیو آلریڈی چینج. اور یہ جو کام آپ کر رہے ہیں سوشل میڈیا والا, اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اٹ از این آٹومیٹک کاؤنٹر چیک. تو ہمارے پاس جو سب سے بڑا ریفلیکشن اب آتا ہے, پبلک سے بھی آتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا سے بھی آتا ہے. تو ہمیں اب آسان ہو گیا اپنے لوگوں کو بھی مانیٹر کرنا کہ چیزیں کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. تو وہ ہم بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے چیزیں بہت بہت بہتر ہوئی ہیں پچھلے 5, 7, 8, 10 سال میں. چیزیں بہت بہتر ہوئی ہیں. اور جو میری اپنی پالیسی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جب آپ نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہتے کہ آپ یہ صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں. تو اس کا بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک تو یو ٹیچ دیم بائی یور اون ایگزامپل. اگر آپ ٹائم پہ آ رہے ہیں, اگر آپ لوگوں کے ساتھ پولائٹ ہیں, اگر آپ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں, اگر آپ نیچے کاؤنٹر پر خود آتے ہیں, اگر آپ لوگوں کی بات خود سنتے ہیں, اگر آپ لوگوں کی کالز لیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتے ہیں, لوگوں سے آپ پیار محبت سے بات کرتے ہیں. اینڈ آئی آلویز ٹیل مائی پیپل کہ جو ہمارے ماسٹرز ہیں وہ ہمارے پبلک ہیں. جی سر, ٹھیک ہے, کیونکہ جو سیلریز ہم لوگ لیتے ہیں وہ ان ٹیکسز سے آتی ہے جو میں اور آپ پے کرتے ہیں, ہمارے پیرنٹس پے کرتے ہیں, ہمارے بہن بھائی پے کرتے ہیں, اور یہ لوگ اپنی خون پسینے کی کمائی سے کرتے ہیں. جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور جو لوگ ان ساری پاسپورٹ, ویزا, ان چیز کی ID کارڈ شارڈ, یہ جو فی یہ لوگ پے کرتے ہیں. سو دے آر آر ماسٹرز. تو یہ آئی آلویز گو فار آن جاب ٹریننگ کہ آپ تھوڑا لوگوں کو, اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اینڈ دین ایز آئی ٹولڈ یو کہ یو ہیو ٹو اسٹیبلش بائی یور اون ایگزامپل کہ آپ لوگوں کو جب رسپیکٹ دیتے ہیں تو آپ کی ٹیم آٹومیٹکلی دیتی ہے. اور آئی ووڈ بی ہیپی کہ آپ یہ ہمارا جو ریلیشن شپ آج سے شروع ہے یہ یہاں پہ رکنا نہیں چاہیے. انشاءاللہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں فیڈ بیک بتائیں. میں پہلے دن سے اپنے MBC کا آپ دیکھ سکتے ہیں, میرا سوشل میڈیا پشتو میں بھی ہوا ہے, اردو میں بھی ہے. میں MBC کا جو کووڈ آیا اس میں بہت سپورٹ کیا. لوگوں نے ہم کو برا بھلا بھی کہا, لوگوں ہم کو بولا کہ آپ MBC کا چنچا بھی ہے, لیکن ہم کو پتہ ہے کہ ہمارا MBC کا کیپیسٹی کتنا ہے, کتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ چیلنج کتنا بڑا تھا. ہاں وہی ہے نا, کہ درجنوں میں لوگ نہیں تھے, سینکڑوں میں لوگ نہیں تھے, ہزاروں میں لوگ تھے, اور جب پینک ہوا تو ہر بندہ یہاں سے جانا چاہتا تھا. اور اب جہاز تو وہاں سے اڑے گا تو یہاں پہ پہنچے گا, اور ایک دن میں کتنی فلائٹس یہاں سے جا سکتی ہیں. میں یہاں پہ نہیں تھا لیکن میں قریب کے ملک میں تھا اس ٹائم بھی. تو چیزیں ہم جو آپ دیکھ رہے تھے ہم بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہے تھے. آپ جیسے سوشل میڈیا کے لوگ وہ خبریں پہنچا رہے تھے, لیکن ہیٹس آف ٹو دس ٹیم کے جنہوں نے, اور آپ لوگ سب نے جنہوں نے مورل سپورٹ دی, جو ساتھ جاگے ساتھ سوئے ایمبیسی والوں کے, جو آپ نے ہیلپ کیا. کیونکہ ایمبیسی اور پبلک یہ دو چیزیں نہیں ہیں, بالکل وی آر دا سیم پیپل. تو ہمیں جو کچھ کرنا ہے ہمیں مل کے کرنا ہے. اور یہ میرا آپ کے تھرو میسج سارے پاکستانیوں کو ہے کہ لیٹس جوائن ہینڈز ٹوگیدر. یہ میں اور آپ والی بات نہیں ہے, آپ میں اور میں آپ ہوں.
تو ہم جب ملیں گے تو پھر بات بنے گی, تو مل کے ہم نے کام کرنا ہے. تو جہاں بھی آپ کے نوٹس میں کچھ چیز ایسی آتی ہے جس میں اور ناٹ اونلی ٹو یو, اینی ون اینڈ ایوری ون, جس تک یہ میسج جا رہا ہے, تو آپ ہمیں, آج کل تو آسان ہے, آپ ہمیں, ہمارا فیس بک کا پیج ہے, ہماری ویب سائٹ ہے, ٹویٹر پہ چیز آ جاتی ہے, پھر ہمیں آپ ای میل کر سکتے ہیں, اینڈ یو کین آلویز وزٹ دا ایمبیسی, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے. میں سر جی جیسا آپ کا باقی ٹیم ہے, میں بھی آپ کا ایک ٹیم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوں. میں آپ کے ساتھ ہوں, قدم آپ بڑھاؤ, میں تمہارے ساتھ ہوں. ہر وقت جو بھی مشکلات ہے, جو بھی اس میں میں تمہارے ساتھ ہوں. میں ادھر علین میں رہتا ہوں, میرا ٹیم آپ کے لیے اینی ٹائم آپ ٹیم میرے ساتھ کانٹیکٹ کرے گا, میں فری آف کاسٹ آپ کے لیے اویلیبل ہوں. یہ میں اپنی کمیونٹی کے لیے, یہ پوری قوم نے ایک ڈائریکشن میں قدم بڑھانا ہے, تو بات بنے گی. اور تھوڑا سا جو ہمارے دشمن ہیں وہ پیسیمزم ہماری کمیونٹی میں, ہمارے ملک میں, ہمارے لوگوں میں پھیلانے کے لیے اپنی کوشش ایفرٹ کرتے ہیں. تو ہم پیسیمسٹ نہیں ہیں, ہم آپٹیمسٹ ہیں. پاکستان اس وقت ان حالات میں بنا تھا جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک علیحدہ ملک اللہ کی مہربانی سے بنا, دنیا کے نقشے پہ بنا. اور جو پاکستان کے اگینسٹ سے وہ کہتے تھے کہ جی اتنے سالوں کی بات ہے اور اتنے سالوں کی بات ہے, تو اللہ کی مرضی سے اور اللہ کی مہربانی سے قائم دائم ہی نہیں ہے, پروگریس کر رہے ہیں. اور ہم نے وہ کچھ اچیو کیا ہے دنیا میں جو بڑی کم قوموں نے اچیو کیا ہے, اور وہ ہم نے اسی طرح سے کیا جب ہم نے مل کے ایک ڈائریکشن میں قدم بڑھایا. تو ہم نے اس اسپرٹ سے مل کے چلنا ہے انشاءاللہ. سر جی, نیکسٹ ہمارے پاکستانی اسکول ہے ادھر علین میں, بہت بڑا اسکول ہے, پوری یو اے میں سب سے بڑا اسکول میرے خیال میں یہی ہے. اور اس کے لیے آپ کا کیا سوچ ہے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, کمیونٹی سے کیا ریکویسٹ ہے, بزنس کمیونٹی سے کیا ہے, اس کے لیے ہم لوگ فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے آپ کا کیا پلان ہے؟ دیکھیں, ہمارا فیوچر ہمارے بچے ہیں اور ہمارے بچوں کا فیوچر اسکولوں میں. تو آج جو یہ میرا بھی شام کا دوسرا سیشن ہے, دن کو وی ہیڈ اے لانگ سیشن ان دا اسکول اٹ سیلف. اور اس سے پہلے ہماری وہاں پہ ابو دھابی میں بھی اسکولوں کے بارے میں برین اسٹارمنگ سیشن چل رہا ہے. اور میں آپ میں سے ہر ایک کو انوائٹ کرتا ہوں کہ جس کے ذہن میں آئیڈیاز آتے ہیں کہ ہم ان انسٹیٹیوشنز کو بہتر سے بہترین کی طرف کیسے لے کے جا سکتے ہیں. کیونکہ یہ نہ تو چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں اور نہ یہ چیریٹی پہ چلتے ہیں, نہ ان کو چلنا چاہیے. یہ اگر کمیونٹی انسٹیٹیوشن ہیں تو ان کو کمیونٹی کو پراؤڈلی ان کو اون کرنا چاہیے. تو جس طرح سے ہم جو کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں ان سکولز کی طرف, وہ ٹائم دینا ہو سکتا ہے, وہ کنسلٹنسی ہو سکتی ہے, وہ گائیڈ لائنز ہو سکتی ہیں, وہ مورل سپورٹ ہو سکتی ہے, وہ مٹیریل سپورٹ ہو سکتی ہے, وہ فائنینشیل سپورٹ ہو سکتی ہے, ایکسپرٹیز ہو سکتی ہیں کہ جو لوگ, جن لوگوں کا اسکول چلانے کا, اسکولوں میں کام کرنے کا ایکسپیرینس ہے. تو آئی ویلکم ایوری ون کہ جو بندہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی طرح سے پازیٹیولی, اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے مائکرو مینیج نہیں کرنا, ہم نے اسکول کے جا کے پرنسپل کو نہیں کہنا کہ آپ کو نہیں آتا, ہمیں زیادہ بہتر آتا ہے, بیکاز اٹ ہیز ٹو بی رن بائی دیم. لیکن جو ہمارے آئیڈیاز ہیں, جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں, خاص طور پہ ہیومن ریسورس, میں نے بہت سارے کنٹریز میں دیکھا کہ کافی خاص طور پہ لیڈیز, ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور اچھی ایجوکیشن ہوتی ہے اینڈ دے وانٹ ٹو پے بیک ٹو دا کمیونٹی. تو ہمارے پاس آئی ایم شیور کہ یہاں پہ یہ والا ہیومن ریسورس کا ریزروائر ہے. تو وہ میری بہنوں سے جو پاکستانی یہاں پہ موجود ہیں اور دے لک فار دا اپرچونیٹیز کہ کوئی ان کو اس طرح کا موقع ملے, تو میری ان سے بھی اپیل ہے کہ اگر آپ لوگوں نے کہیں پہ اسکول میں کام کیا ہو تو اپنے آئیڈیاز اسکول کے ساتھ شیئر کریں. اینڈ وی آر این اینکریج فار دیٹ. آپ ڈائریکٹ بھی اسکول میں جانا چاہیں, ظاہر سی بات ہے کہ انٹرفیئر تو ہم نہ ہمیں کرنا چاہیے, نہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے سپورٹ کرنا ہے, جو ٹیم کام کر رہی ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے. اس کے اوپر I would welcome any kind of help, support, assistance, guidance for the school, not only for this one. We have many others in UAE also. جی سر, ہم کو یہ جو آپ نے جو بات کیا بہت اچھا بات کیا. میرے کو فرسٹ ٹائم یہ سنا, میں خود ایک مطلب تھوڑا ایموشنل ہو گیا کہ آپ نے بولا کہ ہم لوگ سب مل جل کے آگے بڑھنا ہے, اور سب مل جل کے پاکستان کو کیسے ریپرزینٹ کریں. یہ میرے کو بہت اچھا لگا. جب ہمارے بڑے ایسا بات کرے گا تو نیچے لوگ جتنا ہوتے ہیں نا, اس میں آٹومیٹک ایک
ایک اویئرنیس پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ میرے کو بہت اچھا نہیں, لگا. چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا. ہر وہ بندہ بڑا ہے جس کے پاس بڑے آئیڈیاز ہیں. ہر وہ بندہ بڑا ہے جو زیادہ محب وطن ہے. ہر وہ بندہ بڑا ہے جو ملک کے لیے, قوم کے لیے, ملک کے فیوچر کے لیے کام کرنا چاہتا ہے اور کام کرتا ہے. اور میں سچ بات آپ کو دل کی بتا رہا ہوں, میں ہمیشہ جہاں بھی تھا میں نے اپنے پاکستانی بھائیوں سے یہی کہا کہ آپ ہمارے لیڈر ہو اور ہم آپ کے خادم ہیں اور ہم آپ کی اقتداء میں چلیں گے. آپ آگے لگ کے چلو, ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے. تو ابھی میں دعوت دیتا ہوں سارے پاکستانیوں کو یہاں پہ کہ بی مائی لیڈر اینڈ لیڈ می ان دا رائٹ ڈائریکشن. تو مل کے چلیں گے انشاءاللہ تو ہم کہیں پہنچیں گے. اور ہمارے چیلنجز بڑے ہیں لیکن ہمارے دل بڑے ہیں. اور ہمارے پاکستان میں جہاں پہ دنیا پوری میں جہاں پہ پاکستانی ہیں, دے پروو دیئر ورتھ. انہوں نے اپنی ذہانت کا, اپنی اسکلز کا لوہا منوایا ہے. اور انشاءاللہ میں بہت پر امید ہوں کہ آگے چل کے یہ قوم اپنے آپ کو ثابت کرے گی, اور ہم ثابت کر رہے ہیں آج بھی. تو ہم مل کے چلیں گے. اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا, اور مجھے یہاں پہ آ کے خاص طور پہ الین میں آ کے اچھا لگا. the type of feelings I have received from people, the sentiment I have seen here. لاسٹ ہمارے پرنسپل صاحب جو ہے عبدالرشید بنگر صاحب, جو پاکستانی اسکول کا بہت کام کرتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں. جو پاکستانی اسکول کو اس نے چینج کیا, کم ٹائم میں اس نے پورا پاکستانی اسکول کا ڈھانچہ چینج کیا. تو ایسا لوگوں کو مطلب ہمارے کو ایسا لوگوں کو چاہیے. دوسرا کمیونٹی کے لیے جو خدمت کرتے ہیں, میں اللہ یہ جو ہے نا جو بھی کام کرتے ہیں وہ ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا سپورٹ کریں, اس کو آگے لا کے آئیں, تاکہ اور لوگ بھی آئیں کہ یار ہمارے ایمبیسی, ہمارے ایمبیسڈر صاحب اس کو سپورٹ کریں. ہمارے مسٹر عبدالحادی صاحب جو پچھلی 30-40 سال کا ان لوگوں کا خدمت ہے ادھر. ابھی یہ کووڈ جب آیا, اس نے ایمبیسی کے ساتھ دن رات لسٹ میں بزی ہوا تھا. یہ میں ایز ون وٹنس ہے, اور ایسا پی آئی اے کا مینیجر ادھر بیٹھے ہوئے وہ بھی اس کا وٹنس ہے. ایسا لوگوں کو ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں. ہم جو ہے نا, میں تو خود کے پی کے ضلع اور اورگزے سے بلونگ کرتے ہیں, اور حاجی صاحب خطے سے بلونگ کرتے ہیں, تو بہت ڈفرینس ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایسا لوگوں کو ایم بی سی سپورٹ کرے. جیسا ابھی صدارتی وہ ایوارڈ آتا ہے, اس میں ان لوگوں کا نام لے کے جائیں, تاکہ ہمارے آنے والے لوگوں کو ایک آئیڈیل بن جائے. جن لوگوں کو دن رات خدمت کرتے ہیں, اپنے نہ کسی سے پیسہ مانگتے ہیں, نہ کسی سے کچھ اپنے گاڑی بھی خود, ہر چیز خود کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے آپ کا کیا میسج؟ جی ضرور, بالکل, آئی ایگری ود یو 100%. اب میری چھوٹی سی آپ سے اپیل ہے کہ 65% آف آر پاپولیشن از یوتھ, اور آگے ملک کو آپ لوگوں نے یوتھ نے لے کے جانا ہے. اور یہاں پہ بھی, اس شہر میں بھی, اس ملک میں بھی آرگنائز آ رہی ہے, ان کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے اندر لگائیں, اور یہاں پہ انوالو اپنے آپ کو کریں کمیونٹی ورک کے اندر. اور اس کے اندر بھی ایسے نہیں ہے کہ ہم کسی خاص کسی ایتھنیسٹی کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں اس کے ساتھ, بلکہ میری آپ سے ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے لیے گڈ ول کریٹ کرنا, جہاں پہ ہم رہتے ہیں ہر کمیونٹی کے ساتھ اپنے آپ کو انوالو کریں. اور جہاں پہ ضرورت مند ہے, جہاں پہ بندہ مشکل میں, جہاں پہ کسی کمیونٹی کو, کسی انڈیویجول کو کسی طرح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بھی یہی حکم ہے, اور یہ ہماری پہچان ہے. اور اس سے پاکستان کی پہچان بنائیں. یہاں پہ یوتھ کو آرگنائز کریں. آپ چاہے 2 بندے ہوں, چاہے 15 بندے ہوں, چاہے 500 بندہ ہو. یہ جو آپ نے گرین شرٹ چاند ستارے والی پہنی ہوئی ہے, اس کو برانڈ بنائیں. تو آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے, تو جہاں ضرورت مند نظر آتا ہے وہاں پہ اس کی ضرورت پوری کریں. اور آپ کو سب لوگ جانیں گے, پہچانیں گے. اور یہ سب سے بڑا تمغہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے لیے دعا کریں, اور آپ کے ملک کے لیے دعا کریں, اور آپ کے ملک کو اچھا جانیں. اور وہ اسی طرح سے ہوگا جب ہم پازیٹیو ڈائریکشن میں مل کے چلیں گے, کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں, اور یوتھ مل کے اب ہمیں لیڈ کریں اور ہمیں گائیڈ کریں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. ہم بہت خوشی ہوئی. تھینک یو سو مچ. یہ آپ لوگوں نے سنا سفیر صاحب کی بات, بہت اس کا جو ویژن ہے, جو سوچ ہے, آپ لوگوں نے سنا. آج اس خصوصی انٹرویو کے ساتھ سفیر صاحب اور اسحاق خان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.